خوبصورت تجزیہ کیا اور آج چلا کہ آپ باہر بیٹھ کے بھی پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے پوری طرح آپ آگاہ ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تشخیص جو مرض کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، مگر تشخیص کے بعد جو ایک نسخہ آپ سے چاہیے جو قوم مانگتی ہے کہ وہ نسخہ کیا ہے جو آپ قوم کو دینا چاہتے ہیں. جب آپ رائٹلی اس نظام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ایک نیا نظام آپ کے ذہن میں کون سا ہے جو عوام کے سامنے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک بیداری کی مہم چلا رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جس نظام میں رہ رہے ہیں یہ نظام میں ان کا مرض کا حل نہیں ہے اور ان کو نئے نظام کی ضرورت ہے، لیکن وہ پھر پوچھیں گے کہ وہ نظام کون سا ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، ذرا ہوم ورک اور بھی کریں اور وہ سولوشن کی طرف، نسخے کی طرف بھی آئیں، تاکہ آپ کروڑوں روپے کے لگا کے جو بیداری لائیں گے عوام میں تو اس کے بعد ان کو کوئی روشنی بھی دکھائیں، کوئی امید بھی دکھائیں، کوئی ان کو سولوشن بھی بتائیں. یہ ضرور آپ کام کریں ساتھ ساتھ تاکہ پوری بات آپ کی پہنچے عوام تک. جی بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے بہت بڑا بنیادی بڑا ریلیونٹ سوال کیا. میرا جواب بڑا مختصر ہے. میں نے صرف مرض کی تشخیص پر محنت نہیں کی، اس تشخیص کے بعد اگر قوم تیار ہو جائے تو میں نے اس کے آگے پورے نظام پر مکمل کام کمپلیٹ کر رکھا ہے، ایک ایک اینگل پر کام کر رکھا ہے. میری پوری فائلز تیار ہیں اور وہ ہر روز اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے ریسرچ کے ساتھ. اس پر میرا مائنڈ ویکنٹ نہیں ہے، کلیئر ہے ہر چیز پر. لیکن میں اس کو اس وقت جب تک عوام اس تبدیلی کے لیے میری پہلی درخواست کو، اس شعور کو بیدار کر کے تیار نہیں ہوتے، ان چیزوں کو ڈسکشن میں اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ میرا فوکس چینج ہو جائے گا. چونکہ اگر میں مثلاً کون سا نظام انتخاب ہو میں اس کا خاکہ دے دوں تو اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت فوکس نہیں رہے گا. وہ جو نیا نظام انتخاب کا ایک سجیشن دوں گا اس کے مختلف جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکشن میں شروع ہو جائیں گی. وہ ٹوٹلی ایک سبجیکٹ، نیا پولیٹیکل سبجیکٹ بن جائے گا. اس کے بعد کیا کیا تبدیلی الیکشن کمیشن میں چاہیے، کیا کیا تبدیلی سیٹ اپ میں چاہیے، کیا کیا تبدیلی عدالتی نظام میں چاہیے، فراہمی انصاف میں چاہیے، ایک ایک سبجیکٹ پر کام موجود ہے میرا، مکمل ہے. اور یہ تو بڑے پرانے وقت کا مکمل ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی میں نے خدا جانے نصف درجن سے زائد نظام بڑی بڑی تفصیلی محنت کے ساتھ 3 گھنٹے ایکسکلوسیو میٹنگز انہوں نے مجھ سے کی اور میں نے بے شمار سبجیکٹ کے نظام دیے تھے ان کو. الیکٹورل سسٹم کی چینج پر بھی پورا نظام دیا تھا انہوں نے. جنرل نقوی صاحب کو، ان کے ساتھ وہ بھی شامل تھے میٹنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ 3 گھنٹے میرے ساتھ میٹنگ کریں اور ان پر کویسچنز کریں اور ڈیٹیلز لیں، پھر فائل پوٹ اپ کریں. پھر انہوں نے بھی 3 گھنٹے لیے، جنرل مشرف صاحب نے بھی لیے. پورا کیس تیار ہوا، کنونس ہوئے، مگر نہیں ہوا کچھ نہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر پوری تفصیل 3 گھنٹے اجلاس ہوئے. ٹیررزم اور ان لینڈ سیکیورٹی پر ہوئے، بے شمار سبجیکٹس پر. اور پھر انہوں نے ڈاکٹر رانجھا صاحب کو بھیجا تھا، اس زمانے ان کی کیبنٹ میں ہوتے تھے، کہ اس سبجیکٹ پر کچھ اور ڈیٹیلز بھی ڈاکٹر صاحب سے لے آئیں. وہ پھر گھر پہ تشریف لائے، فیڈرل منسٹر تھے اس وقت وہ. تو خیر مطلب میرا تو اس وقت سے میں نے نظام، یہ جو ڈیولوشن آف پاورز کا، لوکل گورنمنٹس کا، اس کے اوپر پورے نظام کی تیاری تھی. میں نے سب کچھ ان کو دی ہے، مگر سب کچھ جہنم برد ہو گیا. میں اس وقت سے میں نے اپنے اس کام کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں. میں نے اس میں کمی نہیں چھوڑی، اپ ڈیٹ کرتا ہوں. اور ورلڈ وائڈ چھوٹے ملکوں کے ساتھ کمپیریٹیو سٹڈی الگ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کو رکھ کر الگ ہے، ایڈوانسڈ اور ماڈرن بڑے ملکوں کے ساتھ الگ ہے. میں نے 4 کیٹیگریز میں پاکستان کو رکھ کے ریجنل کنٹریز کے ساتھ الگ ہے. ویزا ویز یعنی ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، آگے سری لنکا، ان کے ساتھ کمپیئر کر کے. نظاموں پر کوئی کمی نہیں ہے. جب وقت آئے گا انشاءاللہ میں ایک ایک تفصیل سامنے رکھ دوں گا. 2 اسباب کی وجہ سے میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ایک تو فوکس چینج ہو جائے گا، میڈیا بھی، ٹی وی بھی، اخبارات بھی، آرٹیکلز بھی، وہ ان چیزوں کو بہت سے لوگ، اور بلکہ ایسا کرایا بھی جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو لے لیا جائے گا ڈسکشن میں، تو دھیان اور سبجیکٹ زیر بحث آ جائیں گے. اور میں جس بغاوت کی بات کر رہا ہوں کہ اس نظام کو اٹھا کے پھینکے اٹھ کھڑے ہوں، اس پہ فوکس ہٹ جائے گا. ایک اور دوسری چیز میں چاہتا ہوں کہ سردست اتنا سولوشن صرف بتاتا ہوں کہ اگر بغاوت کے لیے اٹھیں اور قوم بغاوت کرے، دنیا رجسٹر کر لے کہ قوم نے ریجیکٹ کر دیا اس نظام کو، اتنی تعداد میں نکلے. ایران میں بھی لوگ نکلے تھے، اور مصر میں بھی نکلے ہیں، ٹیونس میں بھی نکلے ہیں، لیبیا میں نکلے ہیں، اور آپ کو وہ نکلے ہیں. ایک بار اتنا کم سے کم رجسٹر ورلڈ نے کیا کہ لوگوں نے ایک نظام یا ایک حکومت کو مسترد کیا، ایک سسٹم کو. اٹھے ہیں. جب اٹھیں گے تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی حکومت تشکیل ہو. قومی حکومت
جو بالکل غیر سیاسی بھی ہو اور غیر فوجی بھی ہو. یہ پاکستان کی 60 سالہ حکومت کا پہلا تجربہ ہوگا. یا سیاسی حکومتیں بنتی ہیں یا فوجی حکومتیں بنتی ہیں, تیسرا تجربہ کبھی نہیں ہوا. غیر فوجی غیر سیاسی مکمل قومی حکومت کنسنسس کی ہو, نیشنل کنسنسس کی قومی حکومت, نان ملیٹری نان پولیٹیکل, وہ جب بنتی ہے تو اس کو ٹاسک دیا جائے گا, اس میں اس کو دے دوں گا, جو بھی اس کو لیڈ کرتا ہے میں اس کو سارے نظام دے دوں گا, مگر شرط یہ لگاؤں گا کہ پھر لیڈ کرنے والا آدمی پھر ان تمام طبقات کے نمائندگان کو بلائے, انہیں اعتماد ملے, انہیں ایمانداری سے جمہوری طریقے سے ڈسکس کرے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اور انٹرسٹ طبقات کو انوالو کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے ان میں امینڈمنٹس کرے, جو کچھ میں تیار کر کے رکھا ہے قوم کو دینا چاہتا ہوں. امینڈمنٹس ہوتی ہیں, ڈیولپ کرے, ان خرابیوں پر اتفاق ہو, پھر اس سسٹم کو کنسنسس کے ساتھ کر کے اس کو انفورس کرے, اور وہ انفورس کر کے جمہوریت کی گاڑی, سیاست کی گاڑی, عدلیہ کی گاڑی, انتظامیہ کی گاڑی, لا کی گاڑی جب صحیح معیشت کی گاڑی صحیح ٹریک پہ چل پڑے تو پہلا کام ہو اولی فرصت میں جتنا پاسبلی کم سے کم وقت ہو کہ پھر الیکشن اس نئے نظام کے تحت کرائے جو ان ساری خرابیوں سے پاک ہوں, اور کرا کے وہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں واپس چلے جائیں نئے نمائندوں کو سونپ کر. تو میں اس وقت دے دوں گا سارا. پہلے میں 2 وجوہ کی بنیاد پر, ایک چاہتا ہوں کہ جب نظام آئے تو کنسنسس ہو, باقیوں کی بھی ان پٹ ہو, اور نمبر 2 میں فوکس چینج نہیں کرنا چاہتا.